السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ بخیریت ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر اس کا فضل اور اس کی مہربانیاں ہمیشہ کے لیے عطا فرمائیں، اور درود ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ کے لیے۔ اور جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں پچھلا سبق، یعنی سبق نمبر 6 الفواکہ کل پڑھے تھے اور سیکھا بھی تھا کیسے جملے بنانا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے معانی کو بھی سمجھ کر ہم نے معلوم کیا تھا۔ آج اسی طریقے سے سبق نمبر 7 کو پڑھنے جا رہے ہیں، الخزار، اور اس کے بارے میں ہم معلومات کریں گے اور اس کے بعد معنوں کو جانیں گے۔ یہ خزار جو کہتے ہیں ویجیٹیبلز کو کہتے ہیں، یعنی ترکاریوں کو، اور عربی میں الخضروات بھی کہا جاتا ہے ویجیٹیبلز کو، ترکاریوں کو۔ تو ان ترکاریوں کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، عربی میں کس کو کیا کیا کہا جاتا ہے یہ جانیں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں سبق کو۔ سب سے پہلا لفظ ہے باذنجان۔ باذنجان بیگن کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہے جزرن۔ جزرن گاجر کو کہتے ہیں، یعنی کیرٹ کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بسلۃن۔ بسلۃن مٹر کو کہتے ہیں، یعنی ہرے ہرے جو بیج ہوتے ہیں گول گول، جو ہم ویجیٹیبل بریانی وغیرہ میں ڈال کر کے پکاتے ہیں، مٹر، اور وہ مٹر کو بسلۃن کہا جاتا ہے۔ اور فجلن، فجلن کو مولیاں کہتے ہیں، مولی کو فجلن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کا لفظ ہے طماطم۔ طماطم کا معنی ہے ٹماٹر۔ ٹماٹر ہم سالن پکانے میں استعمال کرتے ہیں، بریانی پکانے میں استعمال کرتے ہیں، کئی قسم کی چیزوں میں جو ہے پکانے کے لیے ٹماٹر کو استعمال کرتے ہیں۔ تو طماطم ٹماٹر ہے۔ اب اس کے بعد لفظ ہے قلقاسن۔ قلقاسن، قلقاسن کا معنی اروی ہے۔ اروی آپ جانتے ہیں، جو سالن میں ڈال کر پکایا جاتا ہے، یا اس کا جو ہے چکنا بنایا جاتا ہے۔ تو قلقاسن کا مطلب اروی ہے۔ اور اس کے بعد کا لفظ ہے ثومن۔ ثومن، ثومن کا معنی ہے لہسن۔ لہسن، اور قرآن میں فوم آیا ہے، فوم کو لہسن کہا گیا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جب منّ و سلویٰ کا انکار کرنے لگے اور ہری بھری سبزی اور ایسے کھانے کا انہوں نے طلب کیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہہ دیا کہ تم مصر کی سرزمین پر جاؤ، وہ سب کچھ تمہیں ملے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ تو انہوں نے جب پوچھا کہ ہم یہی کھانے پر جو ہے آخر تک جو ہے نہیں رہ سکتے، ہمیں مختلف کھانے چاہیے، تو انہوں نے یہ سب چیزیں شمار کر کے، گنتی کر کے بتلائی ہے۔ وفومہا لہسن، وعدسہا اور دال، وبصلیہا اور پیاز۔ تو یہ سب چیزیں انہوں نے مانگی تھی، تو فوم کا لفظ قرآن میں آیا ہے، تو ثومن اور فومن کو لہسن کہا جاتا ہے۔
اب اس کے بعد کا لفظ ہے کرنبن. کرنبن بند گوبھی کو کہا جاتا ہے. کرنبن بند گوبھی کو کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد لفظ ہے خیارن. خیارن کھیرے کو کہتے ہیں. اور دوسرے لفظ میں قثائہا، اس کو بھی مانگا تھا انہوں نے بنی اسرائیل نے. قثائہا کھیرے کو یعنی کنکڑی کو جو ہم کھاتے ہیں. اگر گرمی ہو جائے تو کنکڑی کھائیں تو ہمارے جسم کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا ہے. اور اس کے بعد لفظ ہے لیمون. لیمون نیمبو آپ جانتے ہیں، لیمون لیمو ہے. اس کے بعد کا لفظ ہے قرعن. قرعن کا معنی کدو ہے. کدو ہے لوکی جسے کہتے ہیں، کدو ہے قرعن کا معنی. اور دوسرا دباؤن بھی کدو ہے. اور اس کے بعد کا لفظ ہے زنجبیل. زنجبیل کہتے ہیں ادرک کو. زنجبیل کہتے ہیں ادرک کو. جیسے کہتے ہیں شائع الزنجبیل کہ ادرک والی چائے. شربت شائع الزنجبیل، میں نے ادرک والی چائے پی ہے. اور اس کے بعد ہے کوستن. لفظ کوستن اس کا معنی ہے ترئی. ترئی جو ہرا کلر کا جو ہے چھوٹا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے بصلن. بصلن لفظ کا معنی ہے پیاز. اب اس کے بعد لفظ ہے سلقن. سلقن سلقن لفظ کا معنی ہے پالک کی ساگ یعنی پالک کی بھاجی، پالک. اب اس کے بعد ہے شبیثن. شبیثن کا معنی ہے سویا بینس، سویا ساگ. اور اس کے بعد ہے لفظ قرنبیتن. قرنبیتن پھول گوبھی، کالی فلاور، پھول گوبھی. اس کے بعد لفظ ہے شمنظرن. شمنظرن شمنظرن لفظ کا معنی ہے چقندر، چقندر. اور اس کے بعد ہے لفتن. لفتن کا معنی ہے شلغم. شمندر اور لفتن دونوں ایک ہیں، شلغم ہے، چقندر ہیں. اس کے بعد جو ہے لفظ آیا ہے بطاطس. بطاطسن آلو کو کہا جاتا ہے. بطاطسن آلو کو کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے کزبرہ. کزبرہ تن اس کا معنی ہے دھنیا. اور دھنیا بکنی جو لیتے ہیں اس میں لکھا جاتا ہے مسحوق الکزبرہ یعنی دھنیا کی بکنی. کزبرۃ دھنیا ہے. اور اس کے بعد ہے حلبہ. حلبۃ حلبۃ جس کا معنی میتھی ہے. حلبۃ جس کا معنی میتھی ہے. اور اس کے بعد آیا ہے فول. فول کا معنی لوبیا ہے یا پھلیاں ہیں. فول لوبیا یا پھلیاں ہیں. اور اس کے بعد آخری لفظ جو آیا ہے بامیتن. بامیتن کا معنی ہے بھنڈی. بھنڈی کو بامیتن کہا جاتا ہے. تو معزز ناظرین و سامعین کرام، ہم نے آج ترکاریوں کے بارے میں، ویجیٹیبلز کے بارے میں عربی الفاظ کو جانا ہے. اور اسی طریقے سے سیکھتے رہیں. اور یہ چھوٹی چیز سمجھ کر نہ چھوڑ دیں. یہ چھوٹی چیز ہی آگے بہت زیادہ کام آنے والی ہے، یعنی ہمیں عربی جاننے میں مدد کرنے والی ہے. تو خوب دل لگا کر اس کو یاد کریں، سمجھیں. اور اس کے بعد ان الفاظ کو استعمال کریں روزمرہ میں. اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے بچائیں، اور تواضع والا علم عطا کرے. تکبر والے علم سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اور میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے. پھر ایسے ہی دوسری ویڈیو کے ساتھ ہم ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.